ذکر معصوم عالم کر لیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ یقیناً میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو برباد نہیں کرتا، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت۔ یہ اس پروردگار کا اعلان ہے کہ جسے ہم صبح و شام پکارتے رہتے ہیں اور اس کی کبریائی کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے تب بھی اس کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اقامت ہوتی ہے تب بھی اس کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، نماز کے دوران بھی مسلسل اس کی کبریائی کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر عام طور پر ظاہر ہے کہ ہم جب اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم صحیح طور پر اللہ اکبر کا ترجمہ کر سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب کچھ اور بھی بڑے ہیں اور ان بڑوں میں بڑا ہے، لیکن پروردگار ایبسولوٹ ہے، وہ مجرد یعنی مطلق ہے، اس کی کبریائی مطلق ہے۔ ایسا نہیں کہ 50 بڑے موجود ہیں، ان 50 بڑوں میں یہ سب سے بڑا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر اپنی زبان میں اللہ اکبر کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے بہرحال علماء کرام تشریف فرمائے اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اگر اس کے بجائے یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ ہی بڑا ہے، یعنی کوئی بڑا نہیں ہے، اس کی جو بھی بڑا ہے اس کی وجہ سے بڑا ہے۔ کسی بھی اعتبار جو بڑا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے، وہ چاہے دنیاوی لحاظ سے بڑا ہو جائے یا دینی لحاظ سے بڑا ہو جائے، لیکن ساری بڑائی اصلاً اسی کی ہے، مطلق کبریائی اسی کے لیے۔ جب وہ چاہتا ہے تب انسان بڑا ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ اکبر کا صحیح ترجمہ اور صحیح مفہوم اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو یا تو وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، یا ان کے پدر بزرگوار پیغمبر اکرم ہیں، یا ان کے شوہر نامدار امیر المومنین ہیں، اور یا ان کی اولاد ہے جو سلسلہ امام حسن سے شروع ہوتا اور امام زمانہ پہ تمام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار کی معرفت، حالانکہ یہ بھی ان کی معرفت ہی کا ایک انداز ہے کہ معرفت کے باوجود بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر یہی کہتے ہیں کہ پروردگار تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہوا، تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جو معرفت ان حضرات کو پروردگار کی ہے، یعنی کوئی پرسنٹیج ہم نہیں دے سکتے کہ ہاں اتنی پرسنٹ معرفت ہمیں حاصل ہوئی ان کے مقابلے پر، ہمارا اور ان کا حقیقت کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جیسی معرفت الہی پیغمبر اکرم رکھتے ہیں، امیر المومنین رکھتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کو حاصل ہے، تمام ائمہ کو حاصل ہے، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ایک حصہ بھی ہمارے پاس، ہم جیسوں کے پاس اس معرفت کا نہیں ہے۔ تو پروردگار کی معرفت جب رکھتے ہیں تو وہی بتا سکتے ہیں کہ اکبر کا مطلب اصل کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یا تو یہی وہ حضرات ہیں جو اللہ اکبر کے صحیح مفہوم کو بتا بھی سکتے ہیں اور صحیح مفہوم کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق
علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ مولا اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اکبر کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو دوسرے افراد ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو امام نے یہی فرمایا وہ تو ظاہر ہے کہ مطلق ہے، اس کی کبریائی مطلق ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس کی کبریائی مطلق ہے تو حقیقت میں حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر آپ نماز ہی کے اوپر غور کریں کہ نیت کے بعد فوراً کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام ہے، اللہ اکبر، یعنی سب سے پہلے نیت کے بعد نماز میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے اس کی کبریائی کا اعلان، اللہ اکبر۔ لیکن کیا اللہ اکبر کہنے سے اس کی کبریائی کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں ادا ہوا۔ اسی کے بعد سورہ حمد پڑھنا ہے، سورہ حمد میں اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی سے مطالبہ کیا گیا ہے، اسی سے دعا کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سورہ ہے، وہ بھی اسی کا کلام ہے۔ لیکن ان دونوں سوروں کے پڑھنے کے بعد بھی اس کی کبریائی کے اعلان کا حق ادا نہیں ہوا، لہذا پھر حکم کہو اللہ اکبر، یعنی یہ سب کچھ تلاوت کرنے کے بعد بھی کہو اللہ اکبر، اور پھر اس اللہ اکبر کے بعد بھی اس کی کبریائی کے اعلان کا حق ادا نہیں ہوا، لہذا حالت رکوع میں چلے جاؤ، اس کی بارگاہ میں جھک کر کہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ لیکن جب اس کی عظمت کا تم اعلان کر رہے ہو، اس کی پاکیزگی کا اعلان کر رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا اس کا حق ادا ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ پھر کہو اللہ اکبر، یعنی مسلسل اس کی کبریائی کا اعلان کرتے رہو۔ اب اس کے بعد جب تم نے اس کی کبریائی کا اعلان کر دیا لیکن ابھی حق ادا نہیں ہوا، لہذا اب آخری منزل کیا ہے؟ تم تو رکوع سے حالت قیام میں آ گئے، لہذا اب اس تذلل کی منزل میں چلے جاؤ جو تذلل کی آخری منزل ہے، جسے سجدہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں پیشانی انسان خاک پر رکھ دیتا ہے۔ اس کے بڑھ کر نہیں، جو سب سے انسان کے لیے سب سے عظیم شے ہے وہی اس کی بارگاہ میں جھکا دو۔ پیشانی خاک پر رکھ دینا تذلل کی آخری منزل ہے، اپنی ذلت کی آخری منزل ہے۔ لیکن اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اس کی پاکیزگی اور اس کے اعلیٰ ہونے کا اعلان کر چکے، یہ نہ سمجھو کہ اس کی کبریائی کا حق ادا کر دیا۔ اٹھ کر بیٹھو اور کہو اللہ اکبر، اور پھر جب کبریائی کا اعلان کر دیا نہ سمجھو کہ حق ادا ہوا، پھر سجدہ کرو اور پھر اٹھ کر کہو اللہ اکبر۔ یہ بار بار اس کے بعد پھر دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے ہے، یعنی نماز کے اختتام تک برابر اسی کا ذکر کرتے رہو، اور ہر ذکر کے پہلے کہو اللہ اکبر، ہر ذکر کے بعد کہو اللہ اکبر۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اس کی کبریائی کا حق ادا ہو گیا۔ اگر نماز تم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ تمام کر دی ہے تو یہ پوری نماز پڑھنے کے بعد نہ سمجھنا کہ حق کبریائی ادا ہو گیا، اس مالک کی کبریائی کا حق ادا ہو گیا، نہیں، اب 3 بار کم سے کم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ اس پروردگار کا کلام ہے حقیقت میں جو وہی بڑا ہے، سب سے بڑا نہیں بلکہ حقیقت میں وہی بڑا۔ میں نے کہا یہ تو ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ ہم اللہ اکبر کا ترجمہ کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا نہیں وہی بڑا ہے، اور اسی بڑے نے، میں نے کہا کہ وہ جسے بڑا بنا دے، اب اس نے خود جناب فاطمہ زہرا کو بڑا بنایا، اور ان کے پدر بزرگوار کو بڑا بنایا، ان کے شوہر نامدار کو بڑا بنایا، اور ان کے بچوں کو بڑا بنایا۔ جسے وہ بڑا بنا دے، دنیا کے گندے بندے اسے کبھی چھوٹا کر ہی نہیں سکتے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، اس لیے کہ اس نے بلندی عطا کر دی ہے۔ اس نے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور جب اللہ کسی کے ذکر کو بلند کر دے تو دنیا کے بندے اگر پست کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو جتنا یہ پست کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی وہ ذکر بلند ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ ذکر بلند ہوتا چلا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے لفظ میں بھی اپنے لیے استعمال کیا ہے اور لفظ ہم بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ اللہ ہے،
کوئی اس کا جوڑی دار، کوئی ساتھی، کوئی سنگھاتی، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے خود اعلان کر دیا، 50 آیتیں ہیں جہاں اس میں اس کی وحدانیت کا اعلان ہے کہ بس کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے، نہ اس کے جیسا ہے نہ اس کی برابری کرنے والا ہے، اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ اس نے خود کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ جب وہ ہم کہتا ہے تو اس میں کچھ اور لوگوں کو شریک کیے ہوئے، غلط ہے۔ جو علماء نے بیان کیا ہے کہ جب اپنی الوہیت کا اعلان کرتا ہے تو لفظ میں کا استعمال کرتا ہے، اور جب چیلنج کرتا ہے تو لفظ ہم کا استعمال کرتا ہے۔ جب دنیا کے سامنے چیلنج کرتا ہے تو لفظ ہم کا استعمال کرتا ہے، جب فقط اپنی الوہیت کا اعلان کرتا ہے تو لفظ میں کا استعمال کرتا ہے۔ یہاں بھی گویا چیلنج ہے، چیلنج ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یعنی اگر یہ دنیا کے گندے بندے جتنا ہی آپ کے ذکر کو یا آپ کی آل کے ذکر کو پست کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے، ہم اتنا ہی بلند کرتے چلے جائیں گے۔ جتنا یہ مٹانے کی کوشش کریں گے ہم اتنا ہی پھیلاتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور یہ تو نظام خلقت ہی سے اللہ نے پیغام دے دیا ہے، تو چھوٹی موٹی چیزیں ہمارے جیسے غور نہیں کرتے کہ یہی انسان جن دانوں کو گویا مٹی میں ملا دیتا ہے، پروردگار انہی دانوں کو ابھار دیتا ہے کہ تم جسے مٹی میں ملاؤ گے ہم اپنی قدرت سے اسی کو ابھاریں گے، جسے تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے ہم اسی کو باقی رکھیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور پھر جب پیغمبر اکرم کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ سنتے سے تذکر یہ چند باتیں ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، وہیں آپ ہی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھی بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو روایتیں اور جو احادیث معصومین علیہ السلام کی ہم تک پہنچی ہیں ان میں بیٹے کو نعمت کہا گیا ہے اور بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے۔ اب آپ حضرت صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو ذات پوری کائنات کے لیے سبب رحمت ہوتی ہے، اس رحمت للعالمین کے لیے اگر کوئی ذات سبب رحمت بنتی ہے تو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے خاص اہتمام کیا ہے پروردگار عالم نے حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کا ایک خاص اہتمام کیا ہے کہ جو معراج میں اپنے حبیب کو بلایا تھا پروردگار نے یوں ہی نہیں بلایا تھا، اور بغیر بلائے گئے بھی نہیں تھے۔ اگر بغیر بلائے گئے ہوتے تو یوں ہی چلے جاتے، لیکن باقاعدہ بلایا گیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اگر بلایا نہ ہوتا تو سواری کیوں بھیجتا، اگر بلایا نہ ہوتا تو یہ خادم لینے کے لیے کیوں آتا، یہ سارے اہتمام اور انتظام کے ساتھ پیغمبر کو کیوں لے جایا گیا ہوتا۔ لیکن جہاں بہت سارے اسباب ہیں اور خود پروردگار عالم نے ان اسباب کو ظاہر بھی کر دیا کہ ہم نے بے مقصد نہیں بلایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ تو نشانیاں دکھلانے کے لیے پیغمبر کو لے گیا، اور انہی نشانیوں میں بار علماء کرام تشریف فرما ہے، انہی نشانیوں میں ایک امانت بھی ہے اور ایک نشانی بھی ہے، اور وہ سب سے بڑی امانت اور سب سے بڑی آیت الہی نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ گویا پہلے ہی سے ایک خاص اہتمام اور خاص انتظام پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے کیا ہے۔ تو پدر بزرگوار کی حیثیت سے ظاہر ہے پیغمبر کا جو مرتبہ ہے، جو آپ کا درجہ ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، تمام رسولوں اور نبیوں میں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کی فضیلت ایک طرف اور سرکار دو عالم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک طرف۔ جتنے
جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے، یا تو کسی ایک قوم کے لیے آئے ہیں یا کسی ایک زمین کے خطے کے لیے آئے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم فقط کسی ایک زمین کے خطے کے لیے یا ایک قوم کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو عالمین کے لیے آئے تھے، عالمین کے لیے آئے تھے۔ اور لہٰذا ان کی نبوت فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے، ان کی رسالت فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ جناتوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے، بلکہ تمام مخلوقات پر، عالمین میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان سب کے لیے پیغمبر آئے ہیں۔ تبھی تو پروردگار نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو پیغمبر اکرم کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن حضرت فاطمہ کو جو ماں ملی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں ایسی ایثار کرنے والی بی بی آپ کو دوسری دکھائی نہیں دے گی۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ جناب خدیجہ اور جناب خدیجہ کے پدر بزرگوار جناب خویلد یا جناب خویلد، جس وقت ابرہہ نے چاہا ہے کہ خانہ کعبہ سے حجر اسود کو اٹھا کر یمن لے جائے، تو سب سے پہلے آپ ہی گویا اس کا مقابلہ کیا ہے، اور جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کوششیں اور بھی بہت رہی ہوں گی، لیکن یہاں پر آپ کے پدر بزرگوار کا نام خاص طور پر تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر جو تحریک چلائی ہے اور جس طریقے سے روکا ہے، یہ حجر اسود کا مکے میں رہ جانا، خانہ کعبہ میں رہ جانا، یہ جناب خدیجہ کے پدر بزرگوار کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور اس مقابلے کا نتیجہ ہے، ورنہ وہ چاہا تھا کہ حجر اسود کو یہاں سے لے جائے اور یمن لے جائے۔ تو یہ جناب خدیجہ بھی کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اور یہی کیا کم ہے فضیلت جناب خدیجہ کے لیے کہ 25 سال تک جناب خدیجہ تن تنہا پیغمبر کی زوجہ کی حیثیت سے رہی ہیں۔ 25 سال تک تن تنہا جناب خدیجہ پیغمبر کی زوجہ کی حیثیت سے رہی ہیں، لیکن کمال ہے 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال جو رہ جائیں ان سے ہزاروں ہزار حدیثیں ہیں۔ یعنی واقعی یہ قابل تعجب بات ہے کہ کیا جناب خدیجہ کے سامنے پیغمبر ہمیشہ خاموشی رہتے تھے، کبھی کچھ نہیں کہتے تھے؟ کہ جناب خدیجہ سے کئی روایتیں ہیں، کتنی روایتیں ہیں، یہ چیزیں خود قابل تحقیق ہیں کہ آخر جو بیوی 25 سال تک تن تنہا پیغمبر کے ساتھ رہی ہو اور ایسی وفادار رہی ہو کہ اس کی وفات کے بعد یعنی 1 سال کا پورا عرصہ ہے اور پیغمبر نے اسے عام الحزن قرار دیا ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات بھی اسی سن میں ہے، پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، غم و اندوہ کا سال۔ اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی پیغمبر جناب خدیجہ کی اس وفاداری کو، اس استقلال کو، اس عقیدے کو اور اس کردار کو فراموش نہیں کر پائے، بلکہ اکثر جب آپ کبھی کوئی جانور ذبح کراتے تھے تو جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں گوشت بھی بھیجواتے تھے، تحفہ بھیجواتے تھے، اکثر یاد کیا کرتے تھے، ان کی وفاداری کو یاد کرتے تھے۔ یہ بھی گوارا نہ ہوا، شکایت بھی کی گئی کہ آپ کو اللہ نے کیا اچھی اچھی بیویاں دے رکھی ہیں، کیا آپ بوڑھی بیوی کو یاد کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فوراً کہا خاموش ہو جاؤ، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے جناب خدیجہ نے، اور پھر ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، یہ بھی ایک احسان ہے، یعنی ایک نیک سلوک تھا پیغمبر اکرم کے ساتھ جناب خدیجہ کا، ورنہ کوئی معمولی عورت نہیں تھیں، ملکۃ العرب کہلاتی تھیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ پیغامات نہیں آئے، صنادید عرب کے پیغامات جناب خدیجہ کے آتے رہے، لیکن آپ تمام پیغامات کو ٹھکراتی رہیں۔ میں نے کہا یہ شاید حسن سلوک ہے پیغمبر کے ساتھ کہ جناب خدیجہ کے یہاں پیغامات آتے رہے اور ان لوگوں کی طرف سے آئے، مگر جناب خدیجہ نے کسی صاحب دولت، کسی صاحب ثروت، کسی صاحب اقتدار، کسی صاحب حکومت کا پیغام قبول نہیں کیا۔ اگر اپنی زندگی کو قبول کیا ہے تو اس شخص کو ظاہری چھوڑ دیجئے آپ نبوت و رسالت کو، ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کہ جو بصورت یتیم پیدا ہوا، جس کی پرورش اس کے چچا کے گھر میں ہوئی، بظاہر جس کے پاس نہ دولت نہ حکومت نہ ثروت نہ اقتدار، ایک ایسے شخص کو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پہلا احسان تھا
جناب خدیجہ کا، یعنی پہلا حسن سلوک تھا جناب خدیجہ کا کہ اگر جناب خدیجہ نے اپنی طرف سے، یعنی جناب خدیجہ کے یہاں سے اگر پیغام رسول خدا کے یہاں نہ گیا ہوتا، اور اگر رسول خدا کے یہاں سے پیغام جناب خدیجہ کے یہاں آیا ہوتا تو ممکن ہے کوئی بکا ہوا مورخ یہ لکھ سکتا تھا کہ دولت خدیجہ کی لالچ میں محمد نے شادی کا پیغام دیا ہے۔ لیکن جب شادی کا پیغام ادھر سے نہیں ادھر سے ہے تو کردار خدیجہ آواز دے رہا ہے، نہ محمد کو میری ضرورت ہے، نہ محمد کو میری دولت کی ضرورت ہے، پاکیزگی و طہارت کے لیے مجھے محمد کی ضرورت ہے، اور میری دولت کو محمد کے مشن کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور اب اس کے بعد پروردگار عالم ظاہر ہے کہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس نیکی کی جزا بھی دیتا ہے۔ اگر جناب خدیجہ کے یہاں، یوں تو ہمارے سماج میں جو طریقے ہیں اس لحاظ سے ہمارے گویا الٹا پیغام ہے، یعنی کم سے کم یو پی میں تو نہیں ہے، دوسرے صوبوں میں ہو سکتا ہے شاید، لیکن ہمارے یہاں یو پی میں تو یہی ہے کہ لڑکے کے یہاں سے پیغام لڑکی کے یہاں جاتا ہے، کبھی لڑکی کے یہاں سے پیغام لڑکے کے یہاں نہیں آتا، انہوں نے کہتا ہے کہ الٹا پیغام دے دیا ہے۔ تو گویا یہ ہمارے اعتبار سے الٹا ہی پیغام ہے۔ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا حسن سلوک ہے جناب خدیجہ نے کیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ آپ یاد رکھیں کہ پیغمبر اکرم کی پوری حیات طیبہ کو ایک مختصر جملے میں پروردگار عالم نے واضح کر دیا، وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ یعنی اب جو ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے وہ محمد کی ذات کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، وہ عبداللہ کے بیٹے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، وہ آمینہ کے لال کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، وہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس حسن سلوک کرنے والے کو وہ ایسا ہی بدلہ دے جیسا وہ بدلہ حسن سلوک کرنے والوں کو دیا کرتا ہے۔ اور جزا دی ہے جناب خدیجہ کو، جزا دی ہے۔ اس لیے کہ اس کا تو اعلان ہی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس حسن سلوک کا، اس احسان کا بدلہ جناب خدیجہ کے پروردگار عالم نے دیا ہے، اور آپ سب اسی پر عمل ہیں۔ جب بھی ہمارے عقد ہوتا ہے تو سنت خدیجہ ہی پر عمل ہوتا ہے، وہ چاہے کہیں کوئی بھی رواج ہو، کم سے کم ہمارے شیعہ سماج میں کسی بھی اعتبار سے پیغام رسانی ہو، پیغام آتا جاتا ہو، یہاں وہاں جائے یا وہاں سے وہاں جائے، لیکن جب عقد ہونے لگتا ہے تو سنت خدیجہ ہی پر عمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وکیل مرد کا ہوتا ہے اور ایک وکیل عورت کا ہوتا ہے، لیکن ایجاب مرد کی طرف سے نہیں ہے، ایجاب عورت کی طرف سے، قبولیت مرد کی طرف سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عقد کے موقع پر یہ مرد کی طرف سے قبولیت اور عورت سے ایجاب کا ہونا بتاتا ہے، یہ سنت جناب خدیجہ ہے، یہ جزائے پروردگار ہے جو خدیجہ کو ملتی رہے گی ان کے حسن عمل کی بنیاد پر۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ ایسی صاحب ایثار بی بی آپ کو نہیں ملے گی کہ جب اپنی زندگی کی آخری سانس لی ہے، کوئی معمولی نہیں تھیں، جب اپنی زندگی کی آخری سانس لی ہے، اس زمانے کے اعتبار سے سب کچھ موجود تھا، لیکن ایسا ایثار پیغمبر کے بیت الشرف میں آنے کے بعد اسلام کے لیے ایسا ایثار کیا ہے، پیغام الہی کو پہنچانے میں اور اس کے نشر و اشاعت میں بہت اہم رول ادا کیا ہے جناب خدیجہ نے اور ان کی دولت نے۔ لیکن کیسی ایثار کرنے والی بی بی کہ جب اپنی زندگی کی آخری سانس لی ہے جناب خدیجہ نے تو ایک اونٹ کی کھال کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں تھا۔ اپنی زندگی کی آخری سانس جب جناب خدیجہ نے لی ہے تو اب ایک اونٹ کی کھال کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں تھا۔ کوئی دوسری عورت ہوتی کم سے کم یہی سمجھتی کہ آج یہ میری بیٹی ہے، کل دوسرے گھر چلی جائے گی، لہٰذا کچھ اس کے آرام و اسباب تو فراہم کر دیے جائیں، لیکن کچھ نہیں ہے، سب سارا مال قربان ہو گیا۔ احسان فراموش ہیں وہ لوگ
جو مادر فاطمہ الزہرا کا احسان نہیں مانتے، اور احسان فراموش ہیں وہ لوگ کہ جو پدر بزرگوار امیر المومنین کا احسان نہیں مانتے۔ خدا کی قسم اگر خدیجہ کی دولت اور ابو طالب کی قوت نہ ہوتی تو صدائے لا الہ الا اللہ ہمارے کانوں سے اتنی آسانی سے ٹکرا نہیں سکتی تھی۔ یہ ان کے ایک طرف ان کی قوت کا نتیجہ ہے اور ایک طرف ان کی دولت کا، کہ دولت خدیجہ اور قوت ابو طالب، جناب ابو طالب کی قوت اور جناب خدیجہ کی دولت۔ تو ایسی صاحب ایثار بی جناب خدیجہ یعنی جناب فاطمہ زہرا کو پدر بزرگوار ہی فضیلت والے نہیں ملے ہیں، مادر گرامی بھی ایسی صاحب فضیلت ملی ہے کہ 25 سال تک پیغمبر کے ساتھ رہنے والی، اور جب تک پیغمبر جناب خدیجہ رہی ہیں اس وقت تک پیغمبر نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا ہے، کوئی دوسرا عقد نہیں کیا ہے۔ اور یہیں سے وہ بات ہی واضح ہو جاتی ہے کہ کردار پیغمبر پر جو لوگ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب انہوں نے اتنی شادیاں کر لیں اور معاذ اللہ ان کے دامن کردار کو داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود سوچیں کہ جو خواہش ہے انسان کی، یہ خواہش جو فطری خواہش ہے، یہ عمر کے ساتھ گھٹتی ہے، عمر کے ساتھ بڑھتی نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان جوانی کے مرحلے سے ادھیڑ عمر پہنچتا ہے، ادھیڑ عمر سے پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، یہ خواہش خود بخود ختم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، نہ کہ بڑھتی جاتی ہے۔ 25 سال کی عمر میں جو مشہور ہے، 25 سال کی عمر میں پیغمبر نے جناب خدیجہ سے عقد کیا ہے، 25 سال تک ساتھ رہا ہے، یعنی 50 سال پیغمبر کے ہو گئے عمر کے، 50 سال میں ایک بیوی ہے اور اس کے بعد تقریباً 10 بیویاں ہیں۔ اس سے خود پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمبر نے جو یہ عقد کیے ہیں وہ کن بنیادوں پر کیے ہیں اور کن شرطوں پر کیے ہیں۔ اور پھر ان کی تاریخ اگر ان ازواج کی دیکھی جائے، اس میں بعض تو ایسی ازواج بھی ہیں کہ خود آئی ہیں، بڑھاپے کی منزل ہے، جوان بھی نہیں ہے، لیکن صرف یہ خواہش ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ روز قیامت آپ کی زوجیت میں میرا شمار ہو جائے، بس فقط اتنی سی بات ہے کہ آپ کی زوجیت میں میرا شمار ہو جائے، اس لیے میں آئی ہوں۔ تو بہت سارے ظاہر کہ تاریخ ہے تمام بیویوں کی، اور ان کے عمر کیا تھی، ان کی عمریں کیا تھیں، کیا اسباب تھے، کیا حالات تھے، وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے اور تاریخی چیزیں ہیں جن پر صاحبان نظر رکھتے بھی ہیں۔ بہرحال جناب خدیجہ کی جیسی کوئی زوجہ نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ پیغمبر اکرم کی ازواج ہیں یقیناً، اور اس میں محترم ازواج بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اور پھر تمام ازواج کو امہات کہا ہے قرآن نے، تو ہم اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ہر زوجہ مومنین کی ماں ہے۔ اسی لیے چاہے پیغمبر کی حیات میں اگر پیغمبر طلاق بھی دے دیں تب بھی ان کی زوجہ سے کوئی امت کا انسان عقد نہیں کر سکتا۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ازواج موجود بھی ہیں تب یہ نہیں سکتا کہ ہاں عدت کے بعد وہ کسی کو ان کو حق ہو کہ وہ کسی کی زوجیت میں چلی جائیں، نہیں، یہ پیغمبر کی عظمت ہے، یہ پیغمبر کی حیثیت ہے جسے پروردگار عالم نے باقی رکھا ہے کہ پیغمبر کی ازواج کو امہات المومنین کا لقب دیا کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ جناب خدیجہ کی ایک الگ ہی حیثیت ہے، ایک صاحب ایثار بیوی۔ یوں تو تاریخ میں بہت ساری ایسی بیویاں ملیں گی جن کے کارنامے واقعاً یاد رکھنے کے لائق ہیں، جن کا کردار اور جن کی سیرت ایک مشعل راہ ہے، گویا زندگی گزارنے کا عورتوں کو طریقہ بھی سکھاتی اور سلیقہ بھی سکھاتی۔ جناب سارہ ہیں، جناب ہاجرہ ہیں، ان بیویوں کی عظمت کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جناب سارہ بھی ایک باعظمت خاتون ہیں، حضرت ابراہیم کی زوجہ ہیں، جناب اسحاق کی والدہ ہیں۔ جناب ہاجرہ وہ بھی ایک ایسی بیوی ہے جنہوں نے واقعاً ایسا ایثار کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کے ایک عمل کو جز بنا دیا گیا، حج کا ایک ایسا پاکیزہ ترین عمل۔ ورنہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے صحیح کر رہی، دوڑ دھوپ رہی، کون سی ایسی خاص بات ہے، لیکن یہ صرف کنیز خاص کا خلوص تھا کہ اس عمل کو پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے گویا جز بنا دیا۔ اور میں نے کبھی عرض بھی کیا ہے لیکن بات دہرا دی جائے تو کوئی غلط نہ ہوگا کہ حقیقت یہ میں ہے، ہمارے جیسے سوچتے ہیں کہ کون سی ایسی خاص بات تھی کہ ماں ایک بچے کو بچا رہی، صاحب دوڑ دھوپ رہی ہے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں، اور وہاں کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ قیامت تک کے لیے اس کی یاد باقی رکھی جائے۔ یہ تو ہمارے جیسے سوچتے ہیں،
ہم صرف سوچتے ہیں ایک ماں اپنے بچے کو بچا رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ کس بچے کو بچا رہی ہے۔ یہ حضرت اسماعیل کو بچایا جا رہا ہے، اور حضرت اسماعیل ہی کی نسل میں آگے چل کر حضرت عبد المطلب آنے والے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے صلب سے حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب آنے والے ہیں۔ صلب جناب عبداللہ سے پیغمبر اکرم، صلب حضرت ابو طالب سے امیر المومنین، صلب امیر المومنین سے صلب پیغمبر اکرم سے حضرت فاطمہ، صلب امیر المومنین سے امام حسن، امام حسین، اور امام حسین کی صلب سے امام زین العابدین، ان کے صلب سے محمد باقر، اور یہ سلسلہ امام زمانہ تک پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جناب ہاجرہ نے اس دن فقط اپنے بچے، اپنے بیٹے اسماعیل کو نہیں بچایا ہے، بلکہ اسماعیل کو بچا کے قیامت تک کے لیے پورے سلسلہ نبوت و رسالت و امامت کو بچایا ہے۔ تب پیغمبر نے، پروردگار نے یہ جزا عنایت فرمائی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو جناب ہاجرہ ہیں، جناب آسیہ ہیں، زن فرعون، ان کا بھی ایک درجہ ہے، مرتبہ ہے۔ بڑی زحمتیں، بڑی تکلیفیں خود فرعون کے یہاں برداشت کی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی گئیں، لیکن اپنے عقیدے پر قائم رہیں، اپنے عمل اور اپنے کردار میں کوئی جھول انہوں نے آنے نہ دیا۔ جناب موسیٰ کی پرورش میں ان کا ایک اہم ترین رول ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب مریم ہیں۔ جناب مریم وہ ہیں کہ جو جناب عیسیٰ کی مادر گرامی ہیں۔ جناب عیسیٰ وہ ہیں جنہیں کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، اور پھر جناب مریم ہی وہ ہیں جن کی طہارت و عصمت کا اعلان اللہ نے نام لے کر کیا ہے۔ جناب مریم کی عصمت و طہارت کا اعلان اللہ نے ان کا نام لے کر کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار کسی کا نام لے کر اس کی طہارت و عصمت کا اعلان کرے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا، تمہیں چن لیا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اور تمہیں پاک قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمہیں چن لیا عالمین کی تمام عورتوں پر۔ یہ جناب مریم ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے شعراء یا ہم جیسے ذاکرین کچھ اپنی حدیں پار کر جاتے ہیں۔ دیکھیے ہر ایک کا اپنی جگہ اپنا ایک مرتبہ ہے، ہر رسول کا اپنا ایک مرتبہ ہے، ہر نبی کا اپنا مرتبہ ہے، امام کا اپنا مرتبہ ہے۔ رسولوں میں بھی درجہ بندی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لیکن کسی کی فضیلت بیان کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہ ہونا چاہیے کسی دوسرے کی اہانت ہو جائے، توہین ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور اسی کے مقابلے پر، جس کے مقابلے پر ہم اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کی اہانت اور توہین ہو رہی ہے۔ میں ایک جگہ مجلس میں تھا، اب مجھے شعر یاد نہیں رہا، لیکن حقیقت میں جناب مریم ہی کی کھلی ہوئی اہانت توہین تھی۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ مریم کو، اب مفہوم جو میں کر رہا ہوں کہ مریم کو اب ملے گا کیا، اللہ نے سب کچھ فضہ کو دے دیا۔ کھلی ہوئی اہانت ہے جناب مریم کی۔ جناب فضہ کا مقام، ان کا درجہ، ان کی حیثیت، ان کی عظمت، ان کا کنیز جناب فاطمہ زہرا ہونا، وہ سب اپنی سراکوں پر، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ ان کی فضیلت کو عام عورت پا نہیں سکتی جناب فضہ کی۔ جناب فضہ فضہ ہے، لیکن جناب فضہ اور جناب مریم کے مقابلہ کر کے جناب مریم کو پست قرار دے کے اور جناب فضہ کی فضیلت بیان کرنا ہے، فضیلت فضہ نہیں ہے۔ جناب مریم بہرحال مریم ہے، کلمۃ اللہ کی ماں اللہ نے قرار دیا ہے۔ جناب عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا ہے اللہ نے، اللہ کا کلمہ ہے۔ جناب مریم کی عصمت کا اعلان اللہ نے نام لے کر کیا ہے، ان کی عظمت نام لے کر بیان کی ہے۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اور یہی جناب مریم ہیں جن کی پاکیزگی و طہارت اور جن کی گویا عفت کا اعلان پروردگار عالم نے ان کے بچے کے ذریعے کروایا، کہ جس وقت یہودی آئے ہیں اور جناب مریم سے یہ کہا کہ تمہارے خاندان میں تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد میں پھر گویا دامن کردار پر دھبا لگانا چاہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تمہاری تو گویا شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت جناب مریم نے حکم خدا سے روزہ گویا خاموشی اختیار کی تھی، اور لہٰذا کہ بچے کی طرف اشارہ کیا تھا حکم خدا سے، گہوارے کے جناب عیسیٰ کی۔ اور جناب عیسیٰ نے بھی اس وقت کمال کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی ماں کی عصمت و طہارت کی گواہی دیتے
کہ میری ماں صاحب عفت بھی ہے، صاحب عصمت بھی ہے، صاحب طہارت بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی مادر گرامی کی نہ عصمت کا اعلان کیا، نہ عفت کا اعلان کیا، نہ طہارت کا اعلان کیا، بلکہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اپنے صاحب کتاب ہونے کا اعلان کیا، اور اپنے عبداللہ ہونے کا اعلان کیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے رسول بنایا گیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو گویا اپنی عبدیت کا اعلان کیا ہے اور اپنے صاحب کتاب ہونے کا اعلان کیا ہے اور اپنے نبی ہونے کا اعلان، جعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ جسے نبوت کے لیے منتخب کرے گا، جسے صاحب کتاب بنائے گا، جسے عبدیت کی منزل پر فائز کرے گا، اس کی ماں صاحب طہارت بھی ہوگی، صاحب عصمت بھی ہوگی، صاحب عفت بھی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہاں، اگر جناب مریم کا مقابلہ جناب سیدہ سے کیا جائے، جناب سیدہ کو مقابلے پر لایا جائے، اس لیے کہ جناب مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، صرف یہ کہ وہ جناب عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی ہیں، لیکن صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ تو ایک نسبت ہونا فضیلت کی اور ہے، اور 3 نسبتیں فضیلت کی ہونا اور ہے۔ جناب فاطمہ جناب مریم کو فقط ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ جناب عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہیں، صاحب کتاب کی ماں ہیں، عبد الہی کی ماں ہیں، لیکن حضرت صدیقہ طاہرہ کو 3 اعتبار سے 3 نسبتوں سے فضیلت حاصل ہے۔ پہلی نسبت فضیلت جو ہے وہ یہ کہ آپ پیغمبر اکرم کی بیٹی ہیں، دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ امیر المومنین کی زوجہ ہیں، تیسری فضیلت یہ ہے کہ ام الحسنین ہیں، امام حسن امام حسین کی ماں ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو جناب فاطمہ زہرا کو 3 فضیلتیں حاصل ہیں، پیغمبر اکرم کی بیٹی، امیر المومنین کی زوجہ، اور ظاہر ہے کہ امیر المومنین کی زوجہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، اور امیر المومنین کی ازواج میں بھی جس طرح پیغمبر کی ازواج میں جناب خدیجہ کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طریقے سے امیر المومنین کی ازواج میں جناب فاطمہ زہرا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو پیغمبر کی اس حدیث کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا۔ یعنی اسی وقت نہیں، پوری دنیا میں کبھی بھی آدم سے لے کر اور آخر تک، دنیا کے آخر تک کوئی کفو نہ تھا، کوئی ہمسری کرنے والا، کوئی برابری کرنے والا نہیں تھا۔ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ تھا، کوئی کفو نہ تھا۔ کفو کا مطلب یہاں فقط میں سمجھتا ہوں کہ فقط خاندان اور نسل کی بات نہیں ہے، ورنہ خاندان بنی ہاشم میں کیا اور لوگ موجود نہیں تھے؟ تو پیغمبر کا یہ کہنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا، کوئی ہمسر نہ تھا، کوئی ہم پلہ نہ تھا، کوئی برابری کرنے والا نہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کردار علی ابن ابی طالب ہے وہی کردار فاطمہ ہے، جو عقیدہ علی ہے وہی عقیدہ فاطمہ ہے، جو عمل علی ہے وہی عمل فاطمہ ہے، جو فکر امیر المومنین کی ہے وہی فکر جناب سیدہ کی ہے۔ اور فکری لحاظ سے ہم آہنگی یہی ایک گھر کے اندر سکون کا بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ امیر المومنین اور صدیقہ طاہرہ میں فکری ہم آہنگی ہی کے درمیان یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، مستحکم سے مستحکم تلا ہو جاتا ہے کہ جب زوجہ کی فکری ہم آہنگی شوہر کی فکر سے ہو اور شوہر کی فکری ہم آہنگی زوجہ کی فکر سے ہو، جتنی ہم آہنگی ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی سکون کا ماحول، مصیبتیں لاکھ ہوں، پریشانیاں لاکھ ہوں، مصیبتوں کا ہجوم ہو، لیکن اگر دونوں زوجہ اور شوہر کے درمیان فکری ہم آہنگی ہے تو زوجہ کے سکون کا ذریعہ شوہر بنتا ہے اور شوہر کے سکون کا ذریعہ زوجہ بنتی ہے۔ اور یہی ہمیں نظر آتا ہے وفات پیغمبر اکرم کے بعد، ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے اگر سکون کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی۔ اور وفات
وفات پیغمبر اکرم کے بعد اگر صدیقہ طاہرہ کے لیے کوئی سکون اطمینان کا ذریعہ ہے تو ایک واحد ذات مولا متقیان کی ہے، امیر المومنین کے لیے جناب فاطمہ زہرا کی ذات، اور جناب فاطمہ زہرا کے لیے امیر المومنین کی ذات۔ اور اسی لیے ظاہر ہے کہ جب پوچھا گیا تو یہی جواب دیا کہ ایک عورت کی ذمہ داری شوہر کے گھر میں آنے کے بعد کیا ہے، شوہر کے گھر میں آنے کے بعد ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک باپ کے گھر میں ہے اس کی ذمہ داریاں اور ہیں، شوہر کے گھر میں آنے کے بعد ذمہ داریوں میں تبدیلی آ جاتی، ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں۔ شوہر کے ساتھ حسن سلوک، بہترین اچھا برتاؤ، یہ اولین ذمہ داری ہے شوہر کے گھر میں آنے کی۔ لیکن اس کے بعد اس حسن سلوک کا مطلب کیا ہے، ایک اچھا سلوک کیا مطلب ہے؟ اور عورت کا جہاد ہی ہے، عورت کا جہاد، جو عورت پہ جہاد ساقط کیا گیا اس کے بہت سارے اسباب بیان کیے گئے۔ عورت کا جہاد گھر سے باہر نکل کر میدان جنگ میں جنگ کرنا نہیں ہے، عورت کے جہاد کا اصل مرکز وہی اس کا گھر ہے، وہی اس کا گھر ہے، اس کا گھر۔ اب اس کا جہاد کا مطلب نہیں کہ وہاں 24 گھنٹے ایک طوفان مچا رہے کہ ہاں جہاد ہو رہا ہے، تو وہ جہاد نہیں ہے، حقیقت میں یہی گھر۔ اس لیے کہ اور پوچھا بھی گیا پیغمبر اکرم سے کہ عورت پر یہ جہاد بالسیف کیوں ساقط کر دیا گیا؟ مردوں پر تو ہے کہ جب موقع پڑ جائے تو وہ جائیں دشمنان اسلام سے جہاد کرنے، دشمنوں سے جہاد کرنے، مقابلہ کرنے۔ عورت کو حکم کیوں نہیں ہے، عورت پر کیوں ساقط ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورت مرحلہ جہاد سے گزر چکی، عورت مرحلہ جہاد سے گزر چکی۔ وہ کب؟ کہ جب وہ ایک امانت دنیا کے حوالے کر رہی ہوتی، یعنی اس کے بطن سے جب اس کا بچہ آغوش میں آنے والا ہوتا ہے تو یہ مرحلہ وہ ہوتا ہے گویا اسی بنیاد پر جو اس وقت زحمت اور تکلیف عورت برداشت کرتی ہے، یہ وہی تکلیف۔ اور اس میں دو مرحلے ہیں، میدان جنگ میں جانے والا وہ واپس آ بھی سکتا ہے اور وہاں شہید بھی ہو سکتا ہے۔ اس مرحلے میں عورت کے لیے دونوں چیزیں ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کبھی اس کی جان جا بھی سکتی ہے، کبھی بچ بھی سکتی ہے۔ تو دونوں چیزیں وہاں بھی ہیں، دونوں چیزیں یہاں بھی ہیں، تکلیف وہاں بھی ہے، تکلیف یہاں بھی ہے۔ لہذا اسی لیے عورت کے اوپر ساقط کر دیا گیا کہ پروردگار ایک ہی مرحلے میں تو عدل کرنے والا ہے، مرد یہ تکلیف نہیں برداشت کرتا، چونکہ عورت یہ تکلیف برداشت کرتی ہے لہذا اس پر جہاد ساقط کر دیا گیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ لیکن حسن سلوک کے معنی کیا ہے؟ یہ کفو کہا پیغمبر نے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا، کوئی ہمسر نہ تھا۔ اس میں خود پیغمبر کی سیرت میں ظاہری چیزیں ملتی ہیں کہ جس وقت ایک رات گزری ہے امیر المومنین کے گھر میں جناب فاطمہ زہرا کو، فقط ایک رات، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام کنیزان زہرا کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک میسج ہے، ایک رات گزری ہے فقط۔ اور شاید کسی بھی خسر نے اپنے داماد سے یہ سوال نہ کیا ہوگا، یہ وہی کر پائے گا جس کو اپنی بیٹی کے کیریکٹر، کردار، عادات و اطوار پر مکمل بھروسہ ہو، اپنی تربیت پر بھروسہ ہو کہ میں نے جس انداز پر اپنی بیٹی کو پالا ہے، جس انداز پر اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا ہے، جو میں نے اس کے اصول، دنیاوی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، جو اصول بتائے ہیں، ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پر پوچھا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ یہ سوال میں نے کہا کہ کوئی خود اپنے داماد سے اتنی جلدی سوال نہیں کرے گا، اور امیر المومنین نے بھی وہ جواب دیا جو رہتی دنیا تک تاریخ و احادیث کے صفحات پر ثبت ہو کر رہ گیا اور مومنین کے دلوں پر ثبت ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو عبادت پروردگار میں اپنا مددگار پایا ہے، میں نے فاطمہ کو عبادت پروردگار میں اپنا مددگار پایا ہے، اپنا مددگار پایا ہے۔ گویا یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی عظمت، اور پھر ایک ماں کی حیثیت سے باپ کے گھر میں جو رہیں وہاں بھی ایک الگ اہم رول ہے جناب فاطمہ زہرا کا، شوہر کے گھر میں آنے کے بعد ایک اہم رول ہے، لیکن سب سے زیادہ ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ باپ کے اثرات بچے پر اتنے مرتب نہیں ہوتے جتنے ماں کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ بے شک باپ خلقت کی بنیاد ہے، لیکن باپ کے اثرات نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ منبر پر تہذیب کے دائرے میں رہ کر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ فقط وہ ایک امانت صلب سے رحم میں داخل کر دیتا ہے، بس
اس کے زیادہ وضاحت نہیں کی جا سکتی کہ صلب سے ایک امانت وہ عورت کے رحم میں منتقل کر دیتا ہے بس. اب اس کے بعد جو بھی رول ہے وہ ماں کا رول ہے, وہ اس عورت کا رول ہے, وہ جنین جو اس کے پیٹ میں پل رہا ہے, وہ بچہ جو اس کے شکم میں پرورش پا رہا ہے. یہ فقط جو ایک بچہ پرورش پا رہا ہے تو یہ ماں کے تمام تر حرکات و سکنات, تمام تر ایکٹیویٹیز جو بھی ماں کی ہیں, ماں جو سوچ رہی ہے, ماں جو دیکھ رہی ہے, ماں جو سن رہی ہے, ماں جو بول رہی ہے, ماں جو کھا رہی ہے, ماں جو پی رہی ہے, ہر ایک کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا ہے. ماں حلال کھا رہی ہے تو اثر پڑ رہا ہے, ماں حرام کھا رہی ہے تو اثر پڑ رہا ہے, ماں اچھا سوچ رہی ہے تو اثر پڑ رہا ہے, ماں برا سوچ رہی ہے تو اثر پڑ رہا ہے, ماں غلط دیکھ رہی ہے تو اثر پڑ رہا ہے, ماں صحیح دیکھ رہی ہے تو غلط پڑ رہا ہے. یہ سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے اللہ توفیق دے ہم سب کو اور علماء کرام کو کہ کم سے کم معصومین نے, خدا کی قسم معصومین نے, یعنی 9 مہینے میں پورے ہدایات موجود ہیں معصومین کے کہ اس مرحلے میں عورت کو کیا دیکھنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا سوچنا چاہیے, کیا کھانا چاہیے, کس طرح رہنا چاہیے, اس لیے کہ تمام تر اس کی ایکٹیویٹیز کا اثر اور ایفیکٹ اس کے بچے پر پڑ رہا ہے. اور تربیت, اب ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے اگر صدیقہ طاہرہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو امام حسن امام حسین کا نام تو ہم نہیں لے سکتے, اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ امام ہیں, منصوص من اللہ ہیں, اور اس دنیا میں آنے کے بعد انہیں کسی کے سامنے زان و ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے. اور یہ اہل بیت کا طریقہ بھی رہا ہے کہ کم سے کم اب یہی اگر کہہ لیا جائے کہ ہمیں پیغام پہنچانے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے لیے انہوں نے بہت ساری باتیں اسی طرح کی ہیں جیسے عام زندگی میں. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ معصوم ہر مرحلے میں اس طرح زندگی نہیں بسر کرتا, وہ دنیا میں اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے جیسے ہم اور آپ. انہیں بھی بھوک لگتی ہے, انہیں بھی پیاس لگتی ہے, انہیں بھی اذیت ہوتی ہے. وہ صاحب معجزہ صاحب کرامت تو ہوتے ہیں مگر ہمہ وقت وہ کرامت سے کام نہیں لیتے. کب کرامت سے کام لینا ہے, کب انہیں مجھ کام لینا ہے, وہ مصلحت وہ خود جانتے ہیں, اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہمہ وقت وہ معجزہ دکھاتے رہیں, ہمہ وقت. وہ نہ جانے امیر المومنین کی زندگی سے لے کر پیغمبر کی حیات سے لے کر امام حسن عسکری تک ہر وقت تھوڑی معجزہ دکھایا ہے. ورنہ کاہے کے لیے اذیتیں اور تکلیفیں ہوتی, وہ سب کچھ صاحب کرامت سے سب کچھ کر لیتے, لیکن دنیا والوں کے لیے وہ ہادی بن کر آئے تھے. لہٰذا دنیا میں دنیا لوگوں کے بیچ وہ اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں جیسے دنیا کے لوگ, اور وہی سارے اسباب اور حالات ہوتے ہیں اور وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک عام انسان کو ہوتی ہیں. لہٰذا تربیت کے بہرحال مرحلے میں اگر صدیقہ طاہرہ کی تربیت کا انداز دیکھنا کیا انداز تھا تو یقینی طور پر میں ثانی زہرا جناب زینب کا نام لے سکتا ہوں, حضرت ام کلثوم. اور آپ یہ نہ سمجھیں جناب زینب یعنی ہمارے نزدیک معصوم تو 14 ہی ہیں, مگر اگر جناب زینب ان 14 معصوم شامل نہیں ہیں تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ان کے برابر ہیں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے انہوں نے اپنے کو روک کر رکھا ہے جن کاموں کو غیر معصوم کیا کرتا ہے. ثانیہ زہرا جناب زینب نے اپنے کو ان تمام کاموں سے روک کر رکھا ہے کہ جن کاموں کو غیر معصوم کیا کرتا ہے. یعنی جناب زینب کی سیرت میں اگر ہمیں نہیں ملتا کہ معاذ اللہ توبہ توبہ خاکم بدہن, ان کا دامن پہ کہیں کوئی ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا. اور خاص طور پر اگر آپ مدینے سے کربلا تک جناب زینب کی زندگی کا جائزہ لیں تو کیا اطاعت ہے وقت کے امام کی. اور اگر کوئی عورت ہوتی تو مدینے میں رک جاتی, لیکن مدینے سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کر مدینے تک یہ جناب زینب ہی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قیامت تک نسل امامت کا تحفظ کر دیا ہے. یہ کوئی دوسری عورت نہیں کر سکتی, یہ صاحب معرفتی بھی کر سکتی ہے. یہ وہی کر سکتی ہے کہ جس کا کردار ہم جیسے اور جس کے یعنی زندگی کو ہم جیسے اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے, جو معرفت کا حق ہے نہیں حاصل کر سکتے. وہ اتنی بلند عظمتوں پر ہیں, وہ طہارت کی اس منزل پر ہیں, وہ اس فکر کی اس منزل پر ہیں کہ جناب امام زین العابدین کو زندہ
کربلا سے مدینے پہنچا دینا یہ فقط جناب زینب کا کارنامہ ہے. لیکن میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے بہرحال جناب زینب کی حیثیت کو پہچانا جا سکتا ہے, جناب زینب کی حیات کو دیکھا جا سکتا ہے, اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے. اور اب چونکہ یہ مجلسی شہادت صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے ایک روایت کے مطابق ظاہر ہے کہ 18 سال کی مختصر عمر اور بس ایک روایت کے مطابق 75 دن یا ایک روایت کے مطابق 90 دن کے اندر. لیکن کیا قیامت تھی, کون سی مصیبتیں آخر جناب فاطمہ زہرا پر ایسی گزر گئیں کہ یہ نوحہ پڑھتی ہوئی رسول کی بیٹی چلی گئی کہ صبت علیہ مصائب لونہا, صبت علیہ میں سرنا لیالے کہ بابا آپ کے بعد تو ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے, اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی مصیبت جناب فاطمہ زہرا اپنے لیے نہیں رو رہی تھی, اپنی مصیبتوں پر نہیں رو رہی تھی, جو مصیبت اللہ کے دین پر پڑی ہوئی تھی کہ میرے بابا نے جس دین کو کانٹوں پر چل کے, جسم پر پتھر کھا کے, بھوکا رہ کے, پیاسا رہ کے, قربانی دے کے پھیلایا ہے, آج اسی دین کو اتنا یو ٹرن دے دیا گیا. ابھی میرے بابا کا کفن بھی میلا نہ ہونے پایا ہے کہ حقداروں کو حق سے محروم کر دیا گیا. میرا حق چھینا تو چھین لیا تھا, کم سے کم علی کا حق تو نہ چھینتے, جو علی کو حق دے کر اللہ کی طرف جو حق ملا تھا امیر المومنین کو, جس کا میدان غدیر میں پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کی یہ علی مولا ہے. لیکن ایک جناب فاطمہ زہرا اور ظاہر امیر المومنین کا حق چھن جانا یہی بنیاد ہے. حق ولایت امیر المومنین, امیر المومنین کو ظاہر ہے کہ اس حکومت سے الگ کر دینا یہی سب سے بڑی بنیاد ہے تمام مظالم کی. اگر امیر المومنین کو وفات پیغمبر کے بعد ان کا حق مل جاتا جو اللہ نے دیا تھا, جو رسول کے ذریعے ملا تھا, تو پھر تاریخ اسلام کی دوسری ہوتی. لیکن سب سے پہلا جو حق غصب کیا گیا وہ امیر المومنین کا حق غصب کیا گیا, اور اسی امیر المومنین کے حق کے غصب کے ساتھ گویا دوسرا حق جناب فاطمہ زہرا کا کر لیا گیا. اسی کے نتیجے ہونا ہی تھا. جب علی کا حق غصب کر لیا گیا تو فاطمہ کا حق بچنے والا نہیں تھا, اور اسی لیے علی کا حق غصب کیا گیا تھا تاکہ فاطمہ کا حق غصب کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ اس دین کی مظلومیت کو دیکھ کر رو رہی تھیں کہ جو دین ان کے بابا کے ذریعے پھیلایا گیا تھا, جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے شوہر نامدار امیر المومنین نے لی تھی, کہ کیا تھا جو بچایا, سب قربان کر دیا ہے, سب قربان کر دیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ بابا آپ کے بعد تو ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ دنوں پر پڑتی تو اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اللہ کیا قیامت ہے, کیا قیامت ہے, جس دروازے پر آ کر اللہ کا حبیب سلام کیا کرتا ہو, یا اہل بیت النبوہ, اے مادن رسالت تم پر سلام, اہل بیت نبوت تم پر سلام. اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کر دی جائیں اور وہی رسول کی بیٹی فریاد کرے کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے, ارے اس میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور ملعون آواز دے کہ ہم آگ لگا دیں گے. اور جلتا ہوا دروازہ پھر جناب فاطمہ زہرا کے پہلو پر گرا دیا گیا کہ آپ در اور دروازے کے بیچ میں آ گئیں. جناب محسن شکم اقدس میں شہید ہو گئے, آوازی فضا میری مدد کرو میرا بچہ شہید ہو گیا. اور یہی نہیں بلکہ روایات کے اعتبار سے ظالم نے تازیانہ مارا, جو آپ کا بازو بھی شکستہ ہوا. پھر بعض روایات میں یہ بھی کہ ظالم نے بڑھ کر آپ کو تماچا بھی مارا ہے. اللہ, اور اس کے بعد جو ظلم امیر المومنین کے ساتھ ہوا ہے, پھر عثمان ظلم کا پھندا تھا اور مولا علی کا گلا تھا, اور آپ کو کھینچا جا رہا تھا. اور اسی وقت آپ نے فرمایا تھا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں رسول کا پیراہن لے کے ان کی قبر پر جاؤں گی, فریاد کروں گی. امیر المومنین نے جناب سلمان فارسی کو بھیجا کہ فاطمہ سے کہو ان کو میرے حق کا واسطہ ہے. یہ مصیبتیں, اور جناب فاطمہ زہرا اور ان کی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ
وہ تو تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ تصور کریں امام حسن کئے سال کے ہیں؟ امام حسن کی عمر، امام حسین کی عمر کیا ہے؟ جناب زینب اور جناب ام کلثوم، کیا اس گھر میں بچے موجود نہیں تھے جس وقت یہ سب ہوا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ماں پر اتنا بڑا ظلم ہو گیا، باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ان بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی جو دیکھ رہے ہوں گے کہ میری ماں تڑپ رہی ہے، میری ماں بے قرار ہے، میرے باپ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے۔ اور جب وقت آخر ہوا ہے، معصومہ کا وقت آخر ہوا ہے، تو کچھ وصیتیں کی۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ ابو الحسن آپ میرے بعد دوسرا عقد ضرور کیجئے گا، اور آپ امامہ سے شادی کر لیجئے گا، اس لیے کہ امامہ میرے بچوں کو بہت پیار کرتی ہے، مانوس ہے میرے بچے، امامہ سے مانوس ہیں، لہذا اگر آپ عقد کیجئے گا تو امامہ سے کر لیجئے گا تاکہ میرے بچے مانوس رہیں، اور پھر یہ کہ آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، مجھے آپ ہی کفن پہنائیے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، مدینے کی فضا مقدر ہو چکی تھی، مدینے میں بغاوت کی آوازیں بلند ہو چکی تھیں، یہ مظالم کا طوفان برپا کیا جا چکا تھا، لیکن کیا مدینے میں کچھ اور عورتیں نہیں تھیں کہ جناب معصومہ ان سے کہہ دیتی کہ تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن دینا؟ ذرا مظلومیت جناب فاطمہ اور مظلومیت امیر المومنین کا آپ جائزہ لگائیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی کی بھی زوجہ اس دنیا سے رخصت ہو، کہیں نہ کہیں عورتیں بہرحال آ ہی جاتی ہیں غسل دینے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے۔ یہ مولا کی کتنی بڑی مظلومیت ہے کہ اپنی زوجہ کے جنازے کو غسل مولا خود دے رہے ہیں، اور وصیت کی ہے جناب فاطمہ نے کہ آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا، اور میرے جنازے پر میرے ان دشمنوں کو آنے نہ دیجئے گا، اور میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں ابو الحسن مجھے آپ دفن کر کے بھول نہ جائیے گا، بھول نہ جائیے گا، بلکہ میری قبر پر آتے رہیے گا، اور بیٹھ کر تلاوت قرآن کیجئے گا تاکہ مجھے وحشت قبر کا احساس نہ ہو۔ اللہ شفیع روز جزا کی بیٹی، خود حق شفاعت رکھنے والی بی بی، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، جس کے شوہر ساقی کوثر قسیم النار والجنہ، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ آئیے گا تو میری قبر پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کیجئے گا تاکہ مجھے وحشت قبر کا احساس نہ ہو۔ لیکن بس آخر کلام میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بی بی اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد آپ دربار میں گئی ہیں، لیکن آپ وہاں بے مقنعہ چادر نہیں تھی، آپ کو کھڑا رہنا پڑا، آپ کو اذیتیں برداشت کرنا پڑیں، آپ کو اپنے حق کے لیے گواہ پیش کرنا پڑے، ان گواہوں کی گواہی قبول نہیں ہوئی، گویا معاذ اللہ آپ کو جھوٹا ثابت کیا گیا۔ بی بی یہ مصیبتیں تو پڑی ہیں، لیکن آپ کے بعد جو آپ کی بیٹیوں پر مصیبتیں پڑی، آئے کربلا سے کوفے سے شام تک دیار بدیار، آگے منادی ندا کرتا ہوا، آؤ تماشائیو آؤ، جنہیں تماشا دیکھنا ہو دیکھے، یہ محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، قیدیان فرنگ کے مانند در بدر